سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب مشکور ہوں کہ اس بنیادی مسئلے پر اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کے حوالے سے ذکر کرنے کے لیے مناقب کے لیے آپ نے اخر کو مدعو کیا، اور یہ ہر مسلمان کا اور ہر اہل ایمان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام، دین، ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو جس اعتبار سے بیان کیا، فضائل و مقام کے حوالے سے کل بھی وہ آپ آیات پڑھ رہے تھے کہ جس میں ورفعنا لک ذکرک کا ذکر آپ نے کیا۔ میں یہاں پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ الانفال کو اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کے اندر ایک خاص پس منظر کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عظمت کے دفاع سے متعلق ایک ارشاد فرمایا۔ 95 کا آپ ذکر کر رہے تھے، 295 تو سورہ ہجر کی بھی اگر آپ 95 آیت اتاریں گے، 95 بھی بالکل جی، انا کفیناک المستہزئین، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں کی شر سے اور جو تجھ پر تانا زنے، تیری اہانت کرے اور تیرے لیے توہینی مزاج رکھے، تو اس سے تجھے محفوظ رکھنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے۔ اگر آپ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کو دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر خاص طور پر کفار مشرکین کے ایک عمل کو ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب یہ کفار مشرکین جو ہے انہوں نے مکمل ارادہ کر دیا کہ آپ کو قتل کریں گے اور آپ کے راستے کو روکیں گے، اور آپ کو جو اللہ رب العالمین عظمت و شہرت عطا فرما رہا ہے تو اپنے خام خیالیوں کے اندر وہ اس کی غلط تعبیر اور اپنی جانب سے خرافات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن محبوب وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کفار اپنی جگہ پر ہو کر اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کے مکر کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے تحفظ کے لیے خفیہ تدبیر فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا کی خفیہ تدبیر سب پر غالب ہے۔ بے شک۔ ایک بات اب یہاں پر دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سارا قریش مکہ اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ چند افراد تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی اہانت العیاذ باللہ یا حضور علیہ السلام کے مشن یا حضور علیہ السلام کی بے ادبی کے در پر تھے، لیکن دیگر لوگ خاموشی اختیار کرتے تھے اور خاموشی اعتبار سے فکری طور پر ان کی تائید کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب کو مخاطب کیا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو سارے قوم نے نہیں قتل کیا، قتل چند لوگوں نے، قیدار نے کیا، جی بالکل، لیکن دیکھیے ساری قوم اس کی حمایت کر رہی تھی، اس نافرمانی اس بے ادبی پر اس کی پشت پر تھی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا عذاب سب کے لیے آیا اور سب لعنت کا شکار ہوا۔ تو جس طرح آپ ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان بے ادبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی خاموش بھی رہے اور خاموش رہ کر اپنی خاموشی، مثال کے طور پر میں اب سے عرض کروں کہ آج میری چند مصروفیات تھی، مجھے جب پتا چلا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے کہ جب اس موضوع پر آنا ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ساری مصروفیت چھوڑو اور چلو۔ انہوں نے کہا اور بھی پروگرام کر لیتے ہیں، میں نے کہا پھر زندگی پر شاید میں اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرتا کہ اب وہ شاید یہ چینل نہیں، کوئی بھی اگر مجھے بلاتا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلاتا تو کہیں العیاذ باللہ ان میں ہمارا شمار نہ ہو جائے، کسی حصے کے اندر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حوالے سے گوارا کریں۔ کس قدر احتیاط آپ نے فرمائی ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی ساری مصروفیات، یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے اس چیز کو جو ہے کہ وہ مقدم رکھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَا، فرمان میری ماں، میرا باپ اور میری تمام عزت اور غیرت اور میری تمام عزت و تکریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے اوپر قربان۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نے بھی اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا۔ اب اس کے ساتھ میں مختصر صرف یہ عرض کر دوں کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 آپ دیکھیں، جی اس میں اللہ رب العالمین نے ذمیوں کے حوالے سے بات ذکر کی۔ سورہ توبہ جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی، ریاست کے اندر اقلیت آ چکی، لیکن فرمایا کہ جن اقلیت کے ساتھ آپ کا عہد و پیما ہوا ہے امن کے لیے، سکون کے لیے، تحفظ کے لیے، تو وہ بھیڑ بکری کی طرح، یہ شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی ضابطے، کسی عزت، کسی توقیر، کسی نظام، کسی منشور کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر اس منشور کو، اس ضابطے کو اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر نہ کوئی عہد رہے گا، نہ پھر زمان رہے گا، نہ کوئی چیز ہوگی۔ اور قرآن کریم نے ذکر کیا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر ذمی بھی اپنے عہد کو توڑے، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، اچھا وہ کیا کس طرح توڑے؟ فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین پر تانا کرے، فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر تمہاری ریاست کا سربراہ آگے بڑھے
اور جس نے یہ بے ادبی کی ہے اور دین پر تان کیا، دین متین پر تان کیا ہے، اور اس کی سزا قتل کے طور پر وہ آگے لائے. یہ قرآن مجید نے واضح طور پر ذکر کر دیا. یہاں پر علماء نے کہا کہ تان دین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تان دین سے سب سے پہلی مراد العیاذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسات اور بے ادبی ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ براہ راست توہین العیاذ باللہ، یا آپ کی طرف منسوب شے کی توہین. ان تمام چیزوں کو دفاع کرنے والے منافقین ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا گویا کہ ان کی عزت و توقیر کا دفاع کرنے والے وہ مومنین ہوتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر فرمایا. نبی پاک فرمایا. اب دیکھیں گھر ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب، گھر کے اندر ہم 4 بھائی ہیں. گھر کا نظام ہماری ماں کی عزت پر رکھا ہوا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں، لبرلزم کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم ہر شخص کے لیے تبصرہ کر دیتے ہیں اور اٹھے ہوئے یا گرے ہوئے الفاظ کے اندر ہم اس کی ذات کو وقار نہیں لاتے، تو ہم اگر ماں کے لیے بھی جملہ کہیں گے تو گھر کا وقار باقی نہیں رہے گا، گھر کا امن باقی نہیں رہے گا. تو گویا کہ کتنی بھی آزادی ہو، اس آزادی کے بعد ایک سطح ایسی ہوتی ہے جس پر زبان کو خاموش کرنا پڑتا ہے، اور سراسر وہاں اعتماد ہوتا ہے. جس طرح گھر کے اندر باپ کا مرتبہ ہے، گھر کے اندر ماں کا مرتبہ ہے، تو روئے زمین کے اندر اس کا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب جناب رسول کریم ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. اس لیے حضور نے فرمایا. اب دیکھیں گھر کا امن کس پر ہے؟ ماں کی عزت پر. ماں کی عزت پر. 4 بھائی متفق نہیں ہوں، اگر 4 آپس میں بھڑ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا، تو ماں کی عزت، ماں کی توقیر اور ماں کی عزت کی بالادستی کی وجہ سے سارا نظام درست ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماں ہی کو ہدف تنقید بنا دیا جائے اور ماں ہی کو تان و تشنیع بے ادبی کا نشانہ بنا دیا جائے، اسی کی چادر اور اسی کی عزت اور اس کی ناموس کو پامال کیا جائے، تو مجھے بتائیے وہ گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ بس اسی گھر کو آپ اٹھا کر وسیع کریں گے تو پوری ایک سوسائٹی، پوری ایک ریاست بن جاتی ہے جو ریاست پاکستان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ النجوم امنۃ السماء، کہ ستارے جو ہیں ان کی وجہ سے آسمان قائم ہے. ستارے جو ہیں وہ آسمان کی امان ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آسمان پھٹ جاتا. فرمایا انا امنۃ لاصحابی وفی روایت واہل بیتی، فرمایا میں امان ہوں، ضمانت ہوں اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے. فرمایا وہ اصحابی و اہل بیتی، فرمایا امنۃ لامتی، میرے صحابہ، میرے اہل بیت اور میں اس پوری امت کا امان ہے. ان میں سے اگر کسی کی بھی بے توقری کریں گے تو پھر کوئی نظام نہیں رہ سکتا، کوئی دستور نہیں رہ سکتا، کوئی نظام چل نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ ایک تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کے حوالے سے یہ سزا اتنی سخت ہے. دوسرا فساد فی الارض، بالکل فساد فی الارض کے جس کی وجہ سے پورا شرازہ منتشر ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی دھونس نہیں، کوئی تشدد نہیں. کسی ملک یا ریاست کے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا ویزا رک جاتا ہے، اس کے جناب اس پرچم کو اگر کوئی توہین کرے تو اس کا ویزا رک جاتا ہے، اس کے اوپر قدغن لگ جاتے ہیں، وہاں پر اس کی آزادی رک جاتی ہے. صدر تو بائبل پہ ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے. آپ دیکھیے پتا چلا کہ ایک شخصیت، یہ ایک درجے کی عزت مسلم ہے، اس کو اگر آپ پامال کر دیں گے یا اس کی طرف آئیں گے تو آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی شہرت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کا مال نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا رنگ و نسل نہیں دیکھا جائے گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی اداروں کو چلانے کے لیے چیزیں ہیں، تو لہذا سب سے بڑے مقام و مرتبہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کے لیے ایسے اہانت کے کلمات کہہ دینا، اور پھر جو کلمات جو صریح ہیں، جس میں تعویل نہیں ہو سکتی اور جس میں گویا کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد اس میں ہیلا بہانہ کرنا، جو کرے گا وہ اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ایسے فعل شنیع سے